السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اسلام کی خاندان اور ازدواجی زندگی پر خصوصی توجہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا اور بنایا اور ہر چیز کو بہترین صورت میں تخلیق کیا۔ اللہ نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے خاندان اور رشتہ داری میں جوڑا۔ میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں، اسی کا شکر ادا کرتا ہوں ظاہری اور باطنی طور پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک بھی نہیں۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اور وہی رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ مرتبے والے اور سب سے زیادہ بلند ذکر والے ہیں۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر رحمت اور سلامتی نازل فرما، جو حق کے ساتھ کھڑے رہے اور اس کے زیادہ حقدار تھے۔ حمد و ثنا کے بعد اے لوگو، میں خود کو اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یہ سب سے بہترین لباس ہے۔ اے مسلمانوں، خاندان قوموں اور معاشروں کی بنیاد ہے۔ جیسے عمارت کی بنیاد اینٹیں ہوتی ہیں، جتنی مضبوط اور منظم بنیاد ہوگی، عمارت اتنی ہی بلند اور مستحکم ہوگی، جو فتنوں کے طوفانوں کے سامنے مضبوط قلعہ ثابت ہوگی۔ اسی لیے اسلام نے خاندان کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے، جیسا کہ صالح زوجین کا انتخاب، بچوں کی دینی تربیت، گھروں کو منکرات سے پاک کرنا اور اہل خانہ کو فرائض و واجبات کی پابندی پر مجبور کرنا اور انہیں فضائل اور نیک اخلاق کی طرف راغب کرنا۔ شریعت کی ازدواجی زندگی پر بھی خاص توجہ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم اجتماعات میں ارشاد فرمایا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کی نصیحت کرو، عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ یاد رکھو، تمہارے عورتوں پر حق ہیں اور ان کے تم پر بھی حق ہیں۔ رواہ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اس وصیت کا حکم دیا کیونکہ ان کے پاس قوامیت اور سرپرستی کا حق ہے، اور دونوں زوجین کو اپنے فرائض ادا کرنے اور ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور ان عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے سے وہی حق ہے جو مردوں پر ہے، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ زوجین کے درمیان معروف طریقے سے زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت میں نرمی، عمل میں خوبصورتی اور اعمال میں توازن ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو، اگر تمہیں ان سے ناگواری ہو تو شاید تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کسی بات کو ناپسند کرے تو دوسری بات کو وہ پسند کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج اور ہمیشہ مسکرانے والے تھے، اپنے اہل کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے اور فرماتے، خیارکم خیارکم لنسائہم، میں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ رواہ ترمذی۔ مزید یہ کہ شوہر کا حق زیادہ عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رضا اور اطاعت کو جنت میں داخل ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ فرمایا، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ رواہ ترمذی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی پھپھی سے فرمایا، کیا تمہارا شوہر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم اس کے ساتھ کیسی ہو؟ انہوں نے کہا، میں پوری کوشش کرتی ہوں سوائے ان چیزوں کے جن میں مجھ سے کمی رہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو تم اس کے ساتھ کیسی ہو،
کیونکہ وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیوی اپنے شوہر کے پاس رہتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ ہرگز نہ رکھے، اور اس کے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دے جسے وہ ناپسند کرتا ہو، اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ پس اللہ کا واسطہ ہے کہ ازدواجی زندگی اور خاندان کو تباہی سے بچاؤ اور اس کے ڈھانچے کو بکھرنے سے بچاؤ، کیونکہ یہ معاشرے کا ستون اور اصلاح و خوشحالی کی بنیاد ہے۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس پر سخت گیر فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، نکاح ایک عظیم رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں، پاکیزگی، سکون اور امت کی کثرت۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کی نافرمانی کا علاج کرنے کے لیے کئی اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعدوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، انہیں بستروں میں چھوڑ دو اکیلا اور انہیں مارو، پھر اگر وہ اطاعت کریں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ اگر پھر بھی اختلاف جاری رہے تو اللہ تعالیٰ نے مداخلت اور اصلاح کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا خوف ہو تو ایک ثالث شوہر کے خاندان سے اور ایک ثالث بیوی کے خاندان سے مقرر کرو، اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، اور اگر یہ اقدامات مؤثر نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کو مشروع کیا ہے۔ بہت سے لوگ طلاق میں لاپرواہی برتتے ہیں، چاہے وہ شوہر ہوں یا بیویاں، معمولی وجوہات پر طلاق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ سب گھر کو تباہ کرنے، اولاد کو نقصان پہنچانے اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہونے کا ایک بڑا سبب ہے جو انہیں مشکلات اور رب العالمین کی نافرمانی میں ڈال دیتا ہے۔ ہمارے دین میں نکاح صرف ایک معاہدہ یا خواہشات کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک عہد ہے، محبت اور رحمت ہے، یہ خاندان کی تعمیر ہے، بلکہ پورے معاشرے کی تعمیر ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لہذا اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو، اس کے احکام کی پیروی کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے اور اس کی آیات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔